نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، کیا؟ من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا صائبتن، اور نہ صائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ وسیلہ، ولا حامن، اور نہ حام. یہ کیا چیزیں ہیں؟ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام. بحیرہ بحر سے ہے، وسعت کی وجہ سے وہ جانور جس کے خوب کان کاٹے گئے ہوں. صحیح بخاری کے مطابق بحیرہ کے بارے میں 10 اقوال ہیں. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے پیدا کر چکی ہوتی ہے، جس کے ہاں آخری بار نر بچہ ہوتا، اس کا کان چیر کر اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، نہ اس کا دودھ دویا جاتا اور نہ ہی کوئی اس پہ سواری کرتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا. اور اسے یہ حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں چاہے جائے اور جو اس کے جی میں آئے کرے. صائبہ کا لفظ صابہ سے ہے، سطح زمین پر کسی چیز کے رواں ہونے کے لیے آتا ہے. مثلا صاب الماء، پانی کا بہ جانا. اب جب پانی بہتا ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ میں اگر یہاں پانی گراؤں تو مجھے نہیں معلوم ہوگا کس طرف جائے گا، کہاں جائے گا، جہاں چاہے گا جائے گا. صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کر دیتے، یعنی آزاد کر دیتے. اسی طرح جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر مرتبہ مادہ ہی بچہ دیا ہو، یعنی اونٹنی ہی دی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے چرے، جس کا کھیت چاہے تباہ کرے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس پہ بوجھ نہیں لاد سکتا، کوئی اس پہ سواری نہیں کر سکتا. یعنی بتوں کے نام پر اس جانور کو آزادی مل گئی. وسیلہ، بکری کی بچی کو بچے سے ملا کر بتوں کی نظر کیا جاتا. وصلت الانثى اخاها، اگر اکیلی ہوتی تو رکھ لی جاتی. یعنی اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کیا جاتا. اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا. اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا. یا مسلسل مادہ بچے جننے والی، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، یعنی ایک بکری جو صرف مادہ ہی مادہ جنے. مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جانوروں میں، یعنی اس عورت کی جیسے بڑی شان ہوتی ہے نا جو صرف بیٹے جنم دے، تو اسی طرح عربوں کے ہاں اس بکری کی بڑی شان ہو جاتی تھی جو صرف مادہ یعنی بکریاں ہی جنے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ آزادی مل جاتی. حام مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنوانے والا اونٹ. اگر اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. اور اسی طرح اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی. یہ سب انہوں نے خود رسم ایجاد کی تھی. بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد کر دیتے، پن دیتے. تو بنیادی طور پر اہل عرب کے اس طریقے یا عقیدے کی وضاحت یہاں مل رہی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے یا غیر اللہ کی نظر کرتے. ان کے یہ تمام عقائد سراسر توہمات پر مبنی تھے، سپرسٹیشنز تھیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہ تھی. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ان تمام جانوروں کے بارے میں جو آراء قائم کی اسے دین کا حصہ بنا لیا اور ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب،
یہ اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ایسا کرنے والوں کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. ان کے ہاں ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن عامر خزاعی تھا. وہ ایک تاجر شخص تھا، دوسرے ملکوں علاقوں میں جاتا رہتا، تو وہاں جو چیزیں دیکھتا وہ واپس آ کے اپنے ہاں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے. سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی، یعنی اس قسم کی شرکیہ رسمیں اس نے ایجاد کی. ایک دوسری روایت میں اس کا نام عمرو بن لحی خزاعی بھی آتا ہے. یہ شخص آپ کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا فرما روا بن گیا. اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات شامل کی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کیا. مکہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا. یہ تو اہل عرب کا دور جاہلیت کا طریقہ تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی اس قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں. مثلاً بسا اوقات گائے یا بکرے یا اور کسی جانور کو خدا کے نام پر یا پھر کسی بزرگ کے نام پر، کسی پیر وغیرہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان سے بھی کوئی خدمت نہیں لی جاتی، اور ان سے بھی فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسی کوئی چیز دین سے تعلق نہیں رکھتی، یہ خود ساختہ دین ہے. لوگوں نے یہ تمام چیزیں خود سے خود بنا لی ہیں اور پھر انہیں اللہ سے منسوب کر لیا ہے. اس قسم کے عقائد ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اگر تو بات صرف اتنی ہوتی کہ لوگ ایسے کام کرتے اور اسے اپنا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ بتاتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کو جب دین کا حصہ بناتے ہیں اور عقیدے سے وابستہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے. بتانا آپ کو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر، کسی اور مقام پر، کسی اور جگہ پر، کوئی پتھر کا بت ہو یا کوئی قبر ہو، ایسی کسی بھی جگہ پر جا کر کوئی قربانی کرنا، چڑھاوا چڑھانا یا نظر نیاز دینا، سب ایک ہی قسم کے طریقے ہیں اور ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اہل عرب کا مقصد کیا تھا بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام مقرر کرنے کا؟ سوال سمجھا میرا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو کوئی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام مقرر نہیں کیے، یہ انہوں نے خود مقرر کیے ہوئے تھے، خود بنا رکھے تھے، خود ساختہ چیز تھی ان کی. مقصد کیا تھا ان کا؟ بتوں کو خوش کرنا، بتوں کو راضی کرنا، اور ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانور دینا، اپنے جانور آزاد کر دینا. اچھا، لیکن اس عمل کا اور اس وسیلہ اور صاحبہ کا باہم لنک کیا ہے؟ ایکچولی لنک میں اس لیے جوڑ رہی ہوں، ہمارے ہاں لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے تو نہ کوئی بحیرہ بنا رکھا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ نہ حام، یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں، ہم تو ان سے پاک ہیں، وہ مشرک لوگ تھے، ہم تو توحید پرست ہیں. لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو بہت سے ایسے کام ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن ہم سوچتے نہیں، کیونکہ اکثرهم لا یعقلون، اکثریت ان کی عقل استعمال نہیں کرتی کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر بکرے ذبح کرتے ہیں یا وہاں پر جانور لے جا کے چڑھاتے ہیں یا دیگ چڑھاتے ہیں. دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر قربانیاں کرتے ہیں. اتنی دور تکلف کر کے صدقہ خیرات لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا گھر کے آس پاس کوئی غریب نہیں رہتا؟ آپ کے شہر میں کوئی غریب نہیں رہتا؟ تو ان کو کیوں نہیں کھلاتے؟ وہاں کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قبر کے پاس لے جا کے جانور کو قربان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبر والا خوش ہو. حالانکہ ہم سے کیا کہا گیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے.
صرف اس کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. یعنی اگر مجھے کچھ قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو صرف اس کو خوش کرنا ہے، اس میں کسی بزرگ کو شامل نہیں کرنا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزاروں میں سے ہوں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی بات مانوں گا. اسی لیے ریاکاری یا دکھاوے کو بھی شرک کہا جاتا ہے. اس میں کسی بزرگ کو تو خوش نہیں کیا جاتا بلکہ عام انسانوں کو خوش کیا جاتا ہے کہ کوئی لمبی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگوں پہ میرا روب پڑے، لوگ خوش ہوں کہ کیا نیک انسان ہے. اور لوگوں میں ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کا ڈھونگ رچانا. تو اصل میں نیک عمل کیا ہے؟ جس میں صرف اور صرف خالصتاً بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی بھی قربانی کے پیچھے، صدقہ خیرات کے پیچھے، عبادت کے پیچھے. تو اس لیے یہ ان لوگوں نے خود مقرر کیے، پھر اللہ کے نام منسوب کیے. اللہ پہ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں. ان میں سے اکثریت سمجھتی ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے صدقہ خیرات قربانی کرو. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے آؤ، ان سے رہنمائی پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا وہ سکھاتے ہیں ویسا ہی تم کرو، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہی تم کر کے دکھاؤ. پھر اس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمیں اللہ رسول کی بات سننے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا چھوڑ گئے. جو طریقے ان کے تھے وہی ہمارے ہوں گے. اولو کان آباؤہم، کیا اگر ان کے باپ دادا ہوں، لا یعلمون شیئا، کچھ علم نہ رکھتے، کسی چیز کو نہ جانتے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے. اگر ان کے باپ دادا کے پاس علم نہ ہو کسی چیز کا اور نہ وہ سیدھے رستے پر ہوں، پھر بھی انہی کی تقلید کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کو ایسی باتوں سے روکا جاتا ہے اور ان کو بسا اوقات قرآن کا واضح حکم پڑھ کے سنایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جاتی، تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت وہ اس تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کچھ اور کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ پاگل لوگ تھے؟ کیا وہ لا علم لوگ تھے؟ تو ہاں، باپ دادا بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. انبیاء براہ راست اللہ تعالی کی وحی کے تحت ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی. باقی کوئی بھی انسان جس کے پاس ڈائریکٹ وحی نہ آتی ہو وہ خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء تو پورے کے پورے اللہ کی نگرانی میں ہوتے، اس لیے ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی. ان کے ہاں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس دیگر افراد وہ بہت نیک ہو سکتے ہیں، بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ہر بات ہی 100% درست ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس وقت اس بات سے وہ کتراتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں باپ دادا کی ایجاد کی ہوئی رسموں کو ہی اپنا دین سمجھتے ہیں. تو تقلید آبا جو ہے وہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہر شخص فطرتاً اپنے آبا و اجداد سے اچھا گمان رکھتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے. لیکن یہ احترام اور محبت جب غلو کا درجہ اختیار کر لے
کہ ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جائے، تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، وہ زیادہ سمجھتے تھے، وہ زیادہ نیک تھے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود باپ دادا معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی۔ اسی لیے ہمارے لیے ہدایت کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ اللہ کی کتاب غلطی سے پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے حجت ہے۔ تو ہم سب کے دل میں جو ہدایت کا معیار ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم کسی بھی بزرگ کو برا نہیں کہتے، کسی بھی عالم کی توہین نہیں کرتے، سب کا احترام لازم ہے، سب نے اپنے اپنے طور پر اچھے کام کیے، لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور وہ درست رائے قائم کرتا ہے تو دگنا ثواب پاتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو بھی اس کی کوشش کا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مجتہد سے بھی، بڑے سے بڑے عالم سے بھی خطا ہو سکتی، یعنی یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو دگنا اجر پاتا ہے، اور اجتہاد کے باوجود اگر اس سے غلطی ہو جاتی، کیونکہ انسان ہے، اگر ان سے غلطی نہ ہو تو پھر تو سب فرشتے ہو گئے، تو بھی ان کے لیے ایک اجر ہے۔ اس لیے ہم سب ائمہ کرام، سب علماء کرام، سب دین کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، سب کا احترام کریں گے، لیکن جہاں کچھ لینے کی بات آئے گی، کوئی طریقہ اختیار کرنے کی بات آئے گی، تو یہی دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر کوئی بات اس سے ٹکراتی ہوگی تو پھر پورے احترام کے ساتھ جن کو جو مقام اللہ نے دیا، یعنی خود اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے اوپر کسی کو نہیں لے جائیں گے۔ جب آپ کسی کو کچھ بات کہیں تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے جاہل تھے، انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کو نہیں سمجھ تھی، آج زیادہ سمجھ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ضرور سمجھ تھی، پڑھا ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کیا آپ اپنے باپ دادا کو غلطی سے پاک سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور کوئی بھی مجتہد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، جان بوجھ کے نہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اگر ہم ان کو خطا سے پاک سمجھے تو ایک طرح سے ان کو بھی ہم نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بھی ان کے لیے اجر ہے، یعنی اجر ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب انسان ایک راستہ اختیار کرے گا تو اس وقت معیار اللہ و الی الرسول بتایا کہ تیسرا کوئی نہیں بتایا گیا۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اس وقت وہ بات سننے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ کافی ہے ہمارے لیے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماضی ہمیشہ حسین ہوتا ہے نا، ماضی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جب تک وہ بیچارے زندہ رہتے ہیں نا، تو عام طور پر گھر والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ اب علماء باپ دادا کی بات میں نہیں کر رہی، عام باپ دادا کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کے دادا بزرگ ہوئے ہوں گے یا باپ ہوں گے، تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، پوچھتے بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کئی سال دنیا کمانے میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتے، لیکن جب فوت ہوتے ہیں ان کی لاشیں مورچریز میں رکھوا کے کئی دن کا سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ اب تو وہ فوت ہو گئے، اب کیوں آئے ہو؟ پہلے کہاں تھے؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے قصے کہانیاں جا کے واپس بتاتے ہیں، وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، ایک عام انسانی نفسیات ہے
کہ جب تک بڑے زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے بیزاری ہے، جب وہ پاس نہیں تو پھر محبت کے دعوے ہیں. تو یہی جو کمزوری ہے حق کی قبولیت میں آڑے آ جاتی. جب تک وہ زندہ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کا حال پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور ان کو کچھ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سب رسموں کے لیے پیسہ بھی آ جاتا ہے، وقت بھی آ جاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہم بعد میں ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ دراصل اپنی سیلف پروجیکشن ہوتی. جہاں تک دنیاوی طور طریقے ہیں، اس میں سے ہم میں سے کتنے باپ دادا کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کو توڑ پھوڑ کے اپنی مرضی کا نہیں کیا؟ کتنے ہیں جو ان کے رکھے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو ان کے طریقے کے کھانے کھاتے ہیں؟ دنیاوی طریقوں میں ہم نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے فائدے کی چیزیں اختیار کر لی. دین کے معاملے میں ہمارے پاس نہ وقت تھا، نہ ہمارے لیے اس سے ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی جواز تھا. اس لیے اگر کسی نے بتایا بھی کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہو جاتے. اس وقت کیا چیز آڑے آتی ہے؟ ماں باپ کا تقدس، ان کا احترام، کہ اچھا اگر ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کیا الزام دیا تھا کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، اپنی قوم کے طور طریقے چھوڑ دیے. تو بات یہ کہ ہمارے لیے حجت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کے باپ دادا بکری اور اونٹ کی تعظیم کا رواج عام کر گئے کہ ایسی بکری جو اتنے بچے دے دے اور ایسا اونٹ جو اتنے بچے جنوا دے وہ بڑا محترم ہے، اب اس سے کام نہ لینا، اس پہ سواری نہ کرنا، اس کو آزاد چھوڑ دینا. اب اس کے پیچھے عقل کی کون سی بات ہے؟ جانور اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے یا ہم ان کا نشانہ بننے کے لیے کہ وہ راستہ بھر جس کو چاہے ٹکرے مارے؟ اب آپ بھینسیں آزاد چھوڑ دیں گلیوں بازاروں میں اور وہ لوگوں کے پیچھے بھاگے اور کبھی کسی کی جو چیز چاہیں چرائیں کھائیں، کوئی کسی کا کھیت اڑائیں، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے اس لیے ہم یہ سب کریں گے، تو یہ تو کوئی دین نہیں. اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. دین کے لیے ہم عقل کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے معاملات میں بڑے بڑے ماہر لوگ دین کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو انسان حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ بسا اوقات بالکل بیسکس کا بھی نہیں پتا ہوتا. اور اب تو جو ہماری ینگر جنریشن جس قسم کا دین پڑھ رہی ہے اور جو کچھ سکولز میں پا رہی ہے وہ تو آئندہ 20 سال بعد پتا چلے گا کہ ہم کہاں پہنچ چکے. یہ تو آپ سب مل جل کے جب تک اس کتاب کی ٹیکسٹ کو عام نہیں کریں گے اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی اقدار پہ باقی رہیں. دنیا کے بارے میں لا علمی ہو تو ہم کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں لا علمی ہو تو اس کو ہم ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتا نہیں، ہم تو لیسٹ بادرڈ ہیں. کس انسٹیٹیوٹ میں ہمارے کچھ لوگ گئے، یعنی پچھلے بیچ کے کچھ اسٹوڈنٹس، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے واضح طور پر کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کو بھی نہ مان رہے تھے کہ اس کا کوئی وجود ہے. یہ مسلمان گھروں کے بچے تھے. جب ان کو قرآن اور سائنس کو ریلیٹ کر کے کچھ چیزیں دکھائی گئیں، آیات بتائی گئیں اور ریلیٹڈ پکچرز کو، ہارون یحییٰ وغیرہ کی موویز کو پاور پوائنٹ پہ دکھایا گیا تو بہت حیران ہوئے اور پھر کنونس بھی ہوئے دراصل ہمارے دین کی پریزنٹیشن خراب ہے، اصل کتاب کھولتے ہی نہیں. جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے جوان، اور پہنچنا چاہیے، لیکن دین کے اعتبار سے کتنا خسارہ ہو رہا ہے وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. اصل میں ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ہمیں مفت میں ملے گی، کچھ کوشش کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پھر ہم یہ اوروں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس لیے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، چند پیسوں کی خاطر ایمان بیچنا تو معمولی بات ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اچھا آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ بھی، کیا وہ پھر بھی انہی کی بات مانیں گے اگرچہ ان کے پاس صحیح علم نہ ہو اور وہ صحیح راستے پر نہ ہو. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے خواہ وہ جاہل ہو اور خواہ وہ گمراہ ہو. لیکن یہ نہیں کہا گیا. الفاظ کا چناؤ دیکھیے، تو یہاں کیا کہا گیا؟ لا علم اور راہ پر نہ ہو، گمراہ لفظ نہیں بولا گیا.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، کیا؟ انفسکم، اپنے نفسوں کی ذمہ داری، یعنی تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ یہ مت دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے عقائد، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی عبادات کی فکر کرو کہ کیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے یا نہیں۔ لا یضرکم من ضل، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب تم راہ پر ہوئے۔ تو بنیادی ہدایت اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھنے کی، تاکہ دوسروں کی گمراہی ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ایک عام چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک کمزور انسان بیمار کی عیادت یا تیمارداری کرے گا تو خود بیمار پڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان کا کمزور انسان دوسروں کی ہدایت کے لیے نکلے گا تو اس کے اپنے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے اپنے اثر قبول کرنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنی فکر کرے، پھر اس کے بعد کچھ دوسروں کی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تم کو جو کچھ تم عمل کرتے رہے، یعنی وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ کچھ تم کر کے آئے ہو، ذرا سوچیں، تصور میں لائیں، کس کس چیز پر مشتمل ہے ہمارا نامہ اعمال؟ غلط کام کر رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، ٹھوستے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اصلاح بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا اگر تم سیدھے رستے پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے الٹا مطلب بھی لیا اور کیا کہا کہ دنیا جدھر جاتی ہے جائے، اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو ہمیں کسی کے بگڑنے کا نقصان نہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی فکر کرنے کی۔ حالانکہ اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکل رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم اس آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ دے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کسی کے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں اور اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں وہ اگر برائی سے نہیں روکتا تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، جس کے اندر ہمت ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو اس کام سے بچا کے رکھے تو اس کی لازماً پوچھ ہوگی۔ تو آیت کی اصل غرض سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس آیت کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہو، تاکہ دوسروں کی برائی تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری زندگی صرف اپنی اصلاح ہی کرتے چلے جاؤ اور دوسروں کی طرف توجہ نہ دو کہ نہیں مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ پر تو میرے نفس کی ذمہ داری ہے، اور کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں۔ تو برائی سے روکنا تو لازم ہے، صرف طریقہ بتایا جا رہا ہے یا سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے اور کب۔ پہلے اپنی فکر، خود کو مضبوط کر لو، پھر دوسروں کی طرف توجہ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.